پھر بولی، امی ماموں کا کوئی ضروری کام تھا، یہ ابھی ہاسٹل کے باہر پہنچے ہیں، بس مہوش سامان اٹھا کر آ رہی ہے تو تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے امی کی بات سننے کے بعد بولی، امی گھر آنا ہے نا، بس پہنچ جائیں گے، آپ مہوش کی امی کو بتا دو۔ اور پھر کال بند کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مہوش کو بولا، برقع تو اتار دو یار اور آگے آ جاؤ، میں ابھی آپ کو کمال دکھاتی ہوں۔ مہوش بولی، کمال کس چیز کا، سرکس لگی ہے کیا؟ سائیکہ اپنے ہاتھوں کو اسٹیئرنگ کی طرف گھماتے ہوئے بولی، ہاں میں ابھی جہاز پر بیٹھ کر گاڑی چلاؤں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے سائیکہ کو دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ کم کرنے لگا۔ مہوش سائیکہ کی سیٹ سے سر ٹکا کر ہنس رہی تھی۔ میں نے گاڑی سائیڈ پر روک دی اور اندر جلتی لائٹ کو آف کر دیا۔ سائیکہ نے اٹھ کر میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور مجھے میٹھا کرنے لگی۔ میں نے بھی اس کے گالوں کا مزہ لیا اور اس کو پکڑتے ہوئے بولا، جلدی کرو لیٹ ہو جائیں گے۔ مہوش اپنا سر جھکائے مسکرا رہی تھی اور سائیکہ میری گود میں بیٹھتے ہوئے مہوش کو سر پر تھپڑ مار کے بولی، آگے آ جاؤ۔ سائیکہ نے اپنے ریشمی بستے سے میری گود کو بھر لیا تھا۔ مہوش فرنٹ سیٹ پر آ گئی تھی اور سر جھکائے ترچھی نظروں سے سائیکہ کے بستے کو دیکھ رہی تھی۔ سائیکہ گیئر لیور پر ہاتھ رکھ کر مہوش سے کہنے لگی، کالا جادو دیکھو گی؟ مہوش نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ لیفٹ سائیڈ پر پھیرتے ہوئے کہا، تم دیکھو، مجھے معاف رکھو۔ سائیکہ نے محتاط انداز میں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آج مہارت سے گیئر بدل کر گاڑی کو نارمل پوزیشن پر لے آئی۔ میں اس کی نگرانی کرتے اس سے سپیڈ بڑھانے کو بول رہا تھا اور آج وہ پہلی بار سے قدرے بہتر سپیڈ میں چلانے لگی تھی۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ سائیکہ کے ہاتھوں میں بہت پیارا لگنے لگا تھا۔ روڈ پر اتنا رش نہیں تھا اور میں اس کی سپیڈ 50+ کر چکا تھا اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کو ایزی کر لیا تھا تاکہ میں کسی بھی صورت میں گاڑی کا فوری کنٹرول سنبھال سکوں۔ روڈ پر آگے جانے والی چینگچی اور دیگر گاڑیوں کے کراس کے وقت میں اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما لیتا تھا، لیکن سائیکہ مہارت سے کنٹرول کرتی جا رہی تھی۔ ہم مہوش کی بستی جانے والے روڈ پر پہنچ گئے تھے۔ مہوش پچھلی سیٹ پر چلی گئی تھی اور برقع پہننے کے ساتھ اپنا سامان سنبھالنے لگی تھی۔ اس کچے رستے پر جمپ لگنے سے سائیکہ گاڑی کنٹرول کرنے میں تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ میں نے کنٹرول سنبھال لیا، وہ پیچھے جانے لگی تھی۔ مہوش کے گیٹ کے پاس میں ان دونوں کو اتار کر گاڑی کو گلی میں آگے لے جا کر ٹرن کرنے لگا۔ سائیکہ بھی مہوش کے ساتھ اس کے گھر میں جا چکی تھی اور صرف 2 منٹ میں ہی برقعے میں مٹکتی واپس آ گئی تھی۔ مہوش کی امی نے اپنے گیٹ میں کھڑے ہو کر رسمی کلمات ادا کیے اور میری بلائیں لیتی ہوئی بولی، کبھی وقت پر نکل کر ہمارے گھر بھی آ جانا۔ سائیکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور میں مہوش کی امی کو سلام کرتے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ سائیکہ برقع اتار کر میری گود میں آ گئی تھی اور کچے راستے پر گاڑی کو بڑھتا غور سے دیکھ کر اپنے ہاتھ جمانے لگی تھی۔ مین روڈ پر آتے ہی میں نے گاڑی مکمل طور پر اس کے حوالے کر دی۔ شاکرہ کی کال آنے لگی، پوچھا کہاں تک پہنچے؟ میں نے اسے لاہور روٹ کے ایک سٹاپ سے پہلے کا بتا دیا۔ سائیکہ لوگوں کا پوچھا تو میں نے کہا کہ ان کو اگلے ہفتے انہیں بھیجنے کا بولا کہ 15 دن کے بعد کی روٹین بناتے ہیں ان کی۔ اس نے مجھے محتاط ڈرائیونگ کی مختصر ہدایات جاری کیں اور کال منقطع کر دی۔ ہم 10 بجے سائیکہ کی بستی کے پاس پہنچ گئے۔ سائیکہ پچھلی سیٹ پر چلی گئی اور برقع پہننے کے بعد اپنا سامان سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، گندا جانو، اپنی سکی کو تڑپتا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں نے کہا، سکی تیری تڑپ جلدی بند کر دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اترنے لگی۔ میں گاڑی کا سوئچ آف کیے اتر چکا تھا۔ سائیکہ کی امی اور زینت کی امی گیٹ پر موجود تھیں۔ میں نے ان سے تھوڑی گفتگو کی اور اجازت لے کر نکل پڑا۔ میں نے یہاں سے لاہور کے کچھ شارٹ کٹ روٹ ذہن میں بٹھا رکھے تھے جن پر مجھے کچھ سہولت دستیاب ہوئی۔
میں صبح 6 بجے بھاٹی گیٹ کے پاس ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے روم میں چلا گیا اور 10 بجے کا الارم لگا کر سو گیا۔ تقریب 11 بجے سٹارٹ ہونی تھی۔ میں اس تقریب سے 6 بجے شام کو فری ہو گیا اور واپس اسی ہوٹل میں آ کر سو گیا۔ 3 گھنٹے کی نیند کے بعد میں کافی حد تک فریش ہو گیا تھا۔ میں رات 11 بجے لاہور سے واپس نکل پڑا۔ مہوش کو اس کا ابو شام سے کچھ پہلے اسے سائیکا کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ بھی گزشتہ رات سے بڑھا رکھی تھی اور پہلے والے کچھ انجان رستوں سے بھی واقف ہو چکا تھا۔ میں صبح 5 بجے سائیکا کے گھر کے سامنے گاڑی روک رہا تھا اور وہاں ایک گلاس دودھ پینے کے بعد سائیکا اور مہوش کو لے کر نکل پڑا تھا۔ دن کی روشنی میں سائیکا میری گود میں نہیں بیٹھ سکتی تھی اور ایسے وہ چلانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ان کو کالج ٹائم سے 45 منٹ پہلے ہاسٹل کے گیٹ پر اتار دیا تھا اور ہاسٹل انتظامیہ سے بات کر کے گھر آ کر سو گیا۔ میں شام کو شاکرہ کو گھر لے آیا۔ ہاسٹل میں نے ان دونوں کی روٹین لکھا دی تھی کہ وہ ہفتے کے روز کالج کی چھٹی کے بعد گھر چلی جائیں گی اور اتوار کی شام یا سوموار کو ہاسٹل آئیں گی، جبکہ دوسری طرف سائیکا کی امی کو اور شاکرہ کو 15 روزہ پلان بتا دیا تھا۔ انتظار کا یہ ہفتہ بہت طویل ہو گیا تھا اور اسی ہفتے میں نے ایک دوست کے ساتھ مشترکہ کاروبار بھی شروع کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس سے ہونے والے پرافٹ کو سائیکا اور مہوش کی اخراجات پر صرف کروں گا۔ ہفتے کے روز میں نے شاکرہ سے کہا کہ ان کی چھٹی کے بعد ان کو بستی چھوڑنے جائیں گے۔ بولی اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ چلے جاؤ اور مجھے امی کے پاس چھوڑ دو، میں تھک جاتی ہوں، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ شاکرہ کی امی یعنی میری ساس بھی سائیکا کی امی کی طرح شوگر پیشنٹ تھیں اور شاکرہ کوشش کرتی تھی کہ فرصت کے لمحات اپنی امی کی خدمت میں گزار لے۔ میں نے شاکرہ کو اوکے کہہ دیا اور اسے بولا کہ اپنی تیاری کر لو، میں بھی کچھ وقت آپ کی امی کے ساتھ گزار لوں گا۔ شاکرہ کی امی بھی مجھے سب دامادوں سے عزیز رکھتی تھیں اور روز اول سے ہی اس نے مجھے بہت پیار دیا تھا۔ میں کالج کی چھٹی سے 10 منٹ پہلے کالج کے گیٹ پر پہنچ چکا تھا اور بزرگ چنچی والے کو چھٹی دے دی۔ سائیکا اور مہوش چھٹی ہونے پر سب سے پہلے گرلز گروپ کے ساتھ باہر آ گئی تھیں اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ میں نے مارکیٹ کا رخ کر لیا اور ان کے پسند کے 2 سوٹ خرید لیے۔ سائیکا نے اپنے جیسی ایک جینس اور کچھ شرٹس مہوش کے لیے بھی لے لیں اور دیگر کچھ سامان کی خریداری کے بعد ہم گاڑی میں واپس آ گئے اور میں نے گاڑی کو ایک قدرے کم رش والے روڈ پر ڈال کر ان کو سوٹ پہننے کا کہا۔ وہ پیچھے بیٹھے بیٹھے سوٹ بدل چکی تھیں اور اپنی کالج یونیفارم اتار کر شاپر میں ڈال لی۔ سائیکا پر ویسے بھی ہر سوٹ اچھا لگتا تھا اور اس کے جسم پر کپڑے کی اہمیت پڑ جاتی تھی، اور ساتھ مہوش بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور آج وہ کچھ خاموش بھی تھی اور کچھ الجھی ہوئی بھی تھی۔ میں نے سائیکا کو دیکھتے ہوئے کہا آج مہوش کو گاڑی چلانا سکھاتے ہیں۔ سائیکا بولی آج مہوش کو پائلٹ بنائیں گے، آج یہ جہاز اڑائے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے مہوش سے پوچھا سائیکا کیا کہہ رہی ہے، سچ میں آپ کو جہاز اڑانا آتا ہے؟ مہوش بولی یہ بکواس کرتی ہے، خود اڑائے گی جہاز۔ سائیکا بولی میں تو بہت ماہر پائلٹ ہوں اور آج اپنی کزن کو بھی سکھا دوں گی۔ وہ شرماتے ہوئے بولی مجھے نہیں سیکھنا،